لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. آج کے اس پروگرام کے مہمان خطیب عالمیہ جناب مولانا عبدالسلام صاحب ندوی مدنی رضی اللہ عنہ مبارک کا بخش کا قرآن پاک کے آئینے میں دور یہود و نصارہ کی تحریفات کا اور انبیاء علیہ السلام کے حضور میں ان کی گستاخیاں اور بدسلوکیوں کا ایک مکمل آئینہ جس کو انہوں نے پیش کیا. ہم تو یہ غور کر رہے تھے ان کی مقالے کا نچوڑ ہمارے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ دارالعلوم علماء کا مزاج کیا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن بعد نے یہود کا بھی تذکرہ کیا، نصارہ کا بھی تذکرہ کیا، صحابہ ابراہیم اور موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا. 100 صحائف ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں. تو 104 کتابوں کا مجموعہ ہے جو تشریح کر کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے. اس میں بھرپور طور پر انبیاء علیہ السلام کی قدردانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کے تذکرے ہیں، ان کا اخلاص، ان کا خلوص، ان کی سرگرمیوں کا ذکر ہے. ہمارا دارالعلوم ندوۃ العلماء اور اس کا مزاج یہی رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جبکہ دیگر اداروں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہاں پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب تذکرہ کرتے اور ان کا پہلا خطاب ہوتا تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس میں مسجد میں، تو سب سے پہلے وہ دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ فرماتے، پھر سہارنپور کا ذکر فرماتے، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ذکر فرماتے. اور ان کے اس تذکرے سے ان اداروں کی عظمت اور وہاں کے ذمہ داروں کی حیثیت اور مرتبہ اور ان کی عظمت کا دل میں، ذہن میں، فکر میں ایک اثر قائم ہوتا چلا گیا. بہت بعد میں دیکھنے کا موقع ملا ان اداروں کو، لیکن یہ قرآنی مزاج تھا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا فرد اس پورے ادارے کے اوپر ہے. تو آج کے اس پورے مقالے کا خلاصہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم سب کو ایک ایسے ادارے کے اندر پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، پرورش پانے کا، ذہن اور فکر کو اس کی قریب کو حاصل کرنے کا اور اس کو محنیز کرنے کا جو موقع عطا فرمایا کہ وہ ساری فضا قرآنی ہے، وہ مزاج قرآنی ہے، وہ فکر قرآنی ہے، وہ ذہن قرآنی ہے، وہ شعور قرآنی ہے، وہ وجدان قرآنی ہے، وہ احساس قرآنی ہے. لہذا قرآن سے جتنا ہم قریب ہوں گے اللہ رب العزت کے ہم زیادہ سرور ہوں گے، سرفراز ہوں گے. لہذا قرآن پاک میں ایک آیت کے اندر کہ اللہ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ کس طرح تم بن سکتے ہو، تم کہاں پہنچ سکتے ہو، اور بگڑ کر کے تم اسفل سافلین میں جا سکتے ہو. وہ مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ احسن الخالقین ہے اور تمہیں احسن التقویم کا حسن عطیہ دیا ہے، تم کو بہتر سے بہتر شکل ادا کیا ہے. لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو اسفل سافلین میں پہنچ جاؤ گے. تو قرآن پاک نے آخر میں آخر فرمایا افلا تعقلون، آپ اسے کام نہیں لیتے. سب سے زیادہ زور دیا ہے قرآن پاک نے، جیسا کہ مقالے کے اندر بھی یہ بات آئی، 39 مقامات پہ اللہ رب العزت نے عقل کو، تدبر کو، فکر کو محنیز کرنے کی دعوت دی ہے، اس سے استفادہ کیا ہے. قرآن پاک اور دیگر کتابوں کا فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں ہیں اور یہ قرآن پاک اللہ
کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کتاب میں تحریف کی جا سکتی ہے، کتاب کے الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، کتاب کے شوشے اور نقطے کو الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن کلام الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کلام الہی کا خالق اللہ خود ہے، وہ خود اس کو جو ہے وہ کمال اس کی نظر میں ہر چیز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ حضرت ابراہیم سورہ بقرہ کے اندر ان کا نام کم از کم 11-12 دفعہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر کم از کم 12 دفعہ ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اور مقامات پر بھی آیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس آیت کے اندر ابراہیم کے نیچے کھڑا ہے یا کہ نقطے نہیں، سورہ بقرہ میں جہاں بھی ابراہیم ہے وہاں کھڑا ہے ابراہیم، دو نقطے نہیں بنے۔ کیوں؟ یہ رسم الخط، یہ لپی، یہ الفاظ اس بات کو دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خوب سے جوڑا گیا، ان کی آزمائش کو دی گئی، لیکن وہ ثابت قدم ہے، پیش کرنا اور ثابت قدمی کے لیے مضبوطی چاہیے کہ نہیں چاہیے، لہذا ان کے نام کے ساتھ یہاں پر کھڑا ذہن ہے، ان کی اس استقامت کی طرف اشارہ ہے، استعارہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ آگ اٹھا کر کے ہم شہر پہ ڈال دیں، نمرود کے سارے محل کو جلانے کی بات کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، کہا نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا کہ میرا خلیل اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، یہ نہیں، اللہ جو چاہے اللہ کی مرضی ہے، چلے ہماری مرضی ہماری چاہے کچھ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اشتنا، ان کی استقامت اور ان کی مضبوطی، ان کے عقیدے کی جو ہے پختگی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور بقیہ حد تک آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ابراہیم کے ساتھ دو نقطے رہے ہو کہ نئے ابراہیم اللہ محمد قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یا کے ساتھ اِذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، ابراہیم نے دو نقطے ہیں، لیکن یہی سورہ بقرہ کے اندر اِذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، ابراہیم کے دو نقطے نہیں ہیں، یہاں ابھی بنایا جا رہا تھا، سنوارا جا رہا تھا، اور وہاں حضرت اسماعیل کی اقامت اور حضرت ہاجرہ کے قیام کی وجہ سے ایک شہر وجود میں آ رہا تھا، دونوں کے فرق کو یہاں بتایا گیا ہے۔ وہاں اشتنا اور پختگی کی ضرورت تھی، اور یہاں جو اسباب کی ضرورت تھی، لہذا اسباب کے دائرے میں جو حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے تو نقطے کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ما لهذا القرآن ما لهذا الكتاب، یہ ساری کتاب ماں الگ ہے نام الگ ہے، تو رسم الخط کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکی، اور آج تک اسی طرح سے لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ میں دو ہی شوشے ہیں، 3 شوشے کیوں نہیں ہیں؟ آپ غور کیجیے، بسم اللہ جہاں بھی آپ دیکھیں 2 شوشے ہیں، 3 شوشے دیکھیے غلط ہو جائے، حالانکہ اس کے 3 شوشے ہوتے نہیں ہوتے۔ تو بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے، معنوی اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی، رسم الخط کے اعتبار سے بھی، فکر و فن کے اعتبار سے بھی، اور گویا کہ وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ماضی کے سرگزشت کو بھی پیش کرتا ہے، اور مستقبل کا خوف بھی ہمیں دلاتا ہے کہ اگر تم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا تو مستقبل تمہارا تاریخ، مستقبل میں تم خسران جتو، مستقبل تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہی دعوت ہے ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کہ ماضی سے نہ رشتہ کرنے پائے، تاریخ کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، اور شعوری و فکری تمام تر جتنے اصول ہیں، جتنے فروع سب چیزوں سے ہم جڑے ہیں، تاکہ مستقبل کو سنوارنے کے لیے جس فکر کی، جس نظریے کی ضرورت ہے، ارتقائی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو اختیار کریں۔
لہذا آج کے اس مقالے کا خلاصہ میرے ذہن میں یہی ہے جو آپ کے سامنے میں رکھا، وقت بھی نہیں ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مولانا عبدالسلام ناخدا صاحب کو، انہوں نے نامزدگی کی، کئی سال کے بعد توسیع خطبے کی نامزدگی ان کے ذریعے ہو گئی۔ انشاءاللہ توسیع خطبے کی تشریح صاحب قرآن تک پہنچتی رہے گی اور نامزد آتے رہیں گے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، ہمارے شاگرد کی نظرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خطیب ہے، لہذا خطابت کا تفضل عالی رہا، مقالات کا جو اسلوب مقالے کا ہوتا ہے وہ مقبول رہا۔ توسیع خطبے میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارا مقالہ 30 سے 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں 10 منٹ آپ دیجیے، جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ان کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہے تو اس کو رفع کرے، وقت نہیں، اس لیے اپنے مقالے کو ہمیں اختصار کے ساتھ 30 سے 40 منٹ کے اندر رکھنا چاہیے، اور ہمارا کا اسلوب خطابی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقالے کا اسلوب تحریر کا ہوتا ہے، مقالے کا اس کو رکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ جمعیت الاسلام کے اندر مقالے کا جو ہے مسابقہ چلا، ہم نے بھی اس میں شرکت کی، اور اسلام کا معاشرت کے نظام میں کوئی ایسی موضوع ہے، میں نے بڑی محنت کے ساتھ مقالہ لکھا، اور وہاں گئے تو پڑھنے میں خطابی اصولوں نے اختیار کر دی، پڑھتے چلے گئے تو ہم زیرو پہ آ گئے اور سب حضور میں آ گئے۔ معلومات کے ساتھ جس موقع معنی کی جو بات ہے، اگر اس کے اسلوب کو، اس کے طریقے کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو ہماری کوشش زیادہ مفید نہیں ہو سکتی۔ مولانا عبدالسلام صاحب اس کو یہ نہ کریں، ہم نے اپنی بات پیش کی ہے، لیکن آئندہ آپ کے اندر خطابی اسلوب جو ہے لہذا یہ ضرور ہونا چاہیے، ماشاء اللہ آپ خطیب ایسے سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن مقالہ ہوتا ہے، ورنہ مقالہ پورا جو ہے اگر خطیب اس کو انداز میں بیان کرے تو وہ درس نہیں ہوتا ہے، مقالات درس کے انداز میں ہوتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دو باتیں میں نے کہیں یاد رکھنا کہ قرآن پاک کا مزاج دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قرآن مزاج ہے، اس سے عرض کیا ہوا ہے، اور ماضی کی سرگزشت کو مستقبل سے آئینے میں دکھا کر کے مستقبل کے آنے والے حالات